اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک دو اور نظریات جو ہیں وہ پچھلے جمعے دیکھے تھے، اور آخر میں ہم نے اسلامی نظریہ جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ طاقت ہر کام کی اللہ عطا کرتا ہے، اور اس طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار انسان کو دیا ہے۔ جب یہ زرتشت جو تھے آتش پرست، انہوں نے بھی ایک نظریہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی یہ بات ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خالق دو ہیں، ایک نیکی کا اللہ ہے اور ایک بدی کا اللہ ہے۔ یہ زرتشتوں کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رحمان الرحیم اللہ کے ساتھ یہ کیسے نسبت کر سکتے ہیں کہ اس نے بدی کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ دو خالق جو ہیں ان کا تصور ان کے ہاں موجود تھا کہ الہ دو ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کی پھر نفی کی، کہا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمینیں بھی تخلیق فرمائیں اور آسمان بھی تخلیق کیے۔ وجعل الظلمات والنور، نور بھی اسی نے بنایا اور اندھیرا بھی اسی نے بنایا۔ اگر آپ خالق دو بنائیں گے تو پھر معبود بھی دو بنیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ جو خالق ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ تو ابلیس کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، طاقت دینے والا وہی ہے، لیکن وہ لعنتی اس لیے ہوا کہ اس نے اس کی دی ہوئی طاقت کو غلط استعمال کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ابلیس کا خالق کوئی اور ہوگا، موسیٰ کا خالق اور ہوگا اور فرعون کا خالق اور ہوگا، ابراہیم کا خالق اور ہوگا اور نمرود، نہیں، خالق وہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابراہیم اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے اور نمرود اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ہر قسم کی طاقت جو ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے اور اس طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار ہمیں دیتا ہے، اور یہی امتحان ہے، یہی ابتلا ہے، یہی آزمائش ہے اس دنیا میں۔ جو جتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہے اس کا اتنا ہی بڑا حساب ہے کہ تو نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کیا یا عدل کے لیے استعمال کیا۔ یہاں پہ اللہ کی ایک جو مہربانی ہے وہ بڑی کمال کی۔ طاقت مجھے اللہ نے دی، جب اس طاقت کو میں نے اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا تو آگے اس کے جو ثمرات ملنے تھے اس طاقت کو استعمال کرنے کے، تو میرے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا دامن تھام لیتی ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں یہ دو طرفہ معاملہ ہے، پہلے طاقت بھی دیتا ہے، جب آپ اس کی راہ میں ارادہ کرتے ہیں تو آگے بڑھ کے پھر آپ کو تھام بھی لیتا ہے۔ اس کی سورہ واقعہ میں اللہ نے یہ مثال بیان کی کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق جب اپنی کھیتی میں کاشت کے لیے چلے جاتے ہو، ہل چلاتے ہو، بیج بو دیتے ہو، آگے اس بیج میں سے پودا نکالنا تیرے اختیار میں نہیں تھا،
اس کو پروان چڑھانا تیرے اختیار میں نہیں تھا، اس کو پھل لگانا تیرے اختیار میں نہیں تھا۔ شاید کسی موقع پہ میں نے یہ پہلے بات کی ہو، مولانا روم نے اس پہ ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خاک میں مٹی میں دانے ملانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہو بھائی دانے بندہ اٹھائے اور مٹی میں ملا دے، یہ تو بے وقوفی کی نشانی ہے، یہ کو عقل مندی ہے؟ لیکن آپ دانے اٹھاتے ہیں اور مٹی میں ملا دیتے ہیں، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے کہ اس دانے کو میں ایسے کلٹیویٹ کروں گا، ایسے اس کو تو نے کاشت کرنا ہے اور اس کو پھل لگاؤں گا۔ تو جب وہ دانے مٹی میں ڈال کے تو کہتا ہے نا یا اللہ اب تیرے سپرد ہے، یہ میری کوشش میری کاوش تیرے سپرد ہے، تو اللہ تیری بے وقوفی کو بھی پھل لگا دیتا ہے۔ دیکھیے یہ جان اگر کوئی بندہ خودکشی کرے گا تو حرام کی موت ہے، بار بار اس سزا میں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا اختیار نہیں تھا نا، اس جان پہ تو تصرف نہیں رکھتا تھا، خودکشی اس لیے حرام ہے کہ اس جان کا مالک اللہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ کو اس جان کا مالک سمجھتا ہے، یہ گستاخی اس کی قابل قبول نہیں۔ لیکن یہی جان جب میں اپنے پیغمبر کے کہنے پہ دے دوں تو وہ کہتا ہے شہید ہے، میں اپنی مرضی کروں تو حرام ہے، پیغمبر کی مرضی سے جان دے دوں تو شہادت۔ کیوں؟ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، اس جان پہ تصرف تو صرف میرے پیغمبر کا تھا۔ آپ دور دراز سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں، اب قرآن کریم کا کتنا کتنا حصہ آپ کو ملتا ہے، کتنا علم آپ کو عطا ہوتا ہے۔ آپ سفر کر کے یہاں آ سکتے ہیں، علم اللہ عطا کرتا ہے، استقامت اللہ عطا کرتا ہے، معرفت اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، پہلے طاقت بھی دیتا ہے، اس طاقت کو جب آپ اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آگے بڑھ کے پھر آپ کو منزل مقصود تک پہنچا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بس کوئی قدم اٹھائے تو صحیح نا اس راستے میں۔ ایک بات میں علماء سے بھی کہتا ہوں اور مجھے اس بات پہ گلہ بھی رہتا ہے مذہبی رہنماؤں سے، جب سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے نکلے اور مکہ کی طرف گئے تو مدینہ والوں نے بھی پوچھا تھا اور مکہ والوں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ یہ قیام جو فرما رہے ہیں، نکل رہے ہیں باہر جہاد کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اصلاح امت، امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آپ کون سی اصلاح چاہتے ہیں؟ یہ سوال اٹھا تھا کہ آپ کس اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا امر بالمعروف کے لیے۔ اس آیت میں بھی آگے چل کے ہے آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اسی آیت میں یہ موضوع بھی ہے
پھر یہ سوال ہوا کہ کون سا نیکی کا حکم؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو اقدار، وہ قدریں، وہ ویلیوز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، سچائی کی، دیانتداری کی، صبر کی، شکر کی، حیا کی، وہ قدریں اگر حاکم ہو جائیں تو پھر اسلامی معاشرہ بنتا ہے، صرف نماز روزے سے نہیں بنتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قدریں ہمارے اللہ رسول نے ہمیں دی ہیں وہ قدریں میری حاکم بن جائیں۔ یہ جو لفظ آپ سنتے ہیں نا، امر بالمعروف و نہی، یہ قرآن کریم نے اکثر جگہ بھی استعمال کی ہے۔ اس کا بھی ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، نیکی کا حکم دینا، معروف نیکی کا حکم دینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ تقریر کر دی اور نیکی کا حکم ہو گیا۔ کسی کو کہا کہ شراب نہیں پینی اور بس نہی عن المنکر ہو گیا، منکرات سے، بھائی بے حیائی سے بچو، شراب سے بچو، بدکاری سے بچو۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا، پھر امر کا لفظ نہ آتا، امر بالمعروف نہ آتا، لفظ حکم آتا یہاں میں، وہ بھی قرآن نے استعمال کی۔ امر کا عربی میں معنی یہ ہوتا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا، نیکی کا امر کرنا، اس نیکی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام امر ہے۔ نیکی کے حکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیکی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ایک بندہ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے لیکن اس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے دی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس امت کا فقر دور کر دے، غریبی دور کر دے، مفلسی دور کر دے، ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اچانک میرے ذہن میں، عرب چونکہ جب بھی حوالہ دیتے تھے نا تو حکیم لقمان کا دیتے، ان کے ہاں حکیم لقمان کی بڑی قدر و منزلت تھی، اس لیے پھر سورہ لقمان نازل ہوئی کہ اگر لقمان کو ہی مانتے ہو تو پھر اس کے عقائد تو یہ تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی ابتلا اور آزمائش کیا ہے، تو حضرت لقمان نے بھی فرمایا تھا کہ مفلسی، فقر، بھوک۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو کوئی دلیل کام نہیں کرتی۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو بے وقات ہو جاتا ہے، اس کی تو رشتہ دار بھی عزت نہیں کرتے، اس کی تو اولاد بھی عزت نہیں کرتی۔ اب دیکھیے، میں نے اس دن جو بات کہی تھی کہ قرآن کریم بار بار خرچ کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب تک آپ اس رکاوٹ کو دور نہیں کرتے، کسی کا معاشی مسئلہ حل نہیں کرتے، آپ اس کو لاکھ نصیحتیں کریں، کوئی نصیحت کام نہیں کرے۔ اب ہم یہاں بیٹھ کے دعا کریں، یا اللہ میرے محلے کے جتنے بھی غربا و مساکین ہیں، میرے شہر کے، ان کا فقر دور کر دے، ان کی مفلسی دور کر دے۔ آپ کو بھی میں کہوں اچھا جی دعا کریں غریبوں کے لیے، میں بھی دعا کروں، کیا اس سے فقر دور ہو جائے گا؟ اس دعا کی کوئی وقت ہے؟ اس کو امر بالمعروف کہوں گا میں کہ میں نے نیکی کا حکم دے دیا؟ نہیں، اس کے 3 درجے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگوں،
پھر جتنی میرے اندر استطاعت ہے زکوٰۃ صدقے کی صورت میں غربا کے گھروں تک پہنچاؤں، پھر ان سے کہوں کہ تم بھی اس راستے میں کچھ کوشش کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس راستے کی رکاوٹ کو اگر میں دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو میری دعا بے وقت ہو جائے گی۔ وائس رائے نے جو ڈائری لکھی تھی اس میں 2 باتیں اس نے پڑھی، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب۔ اس نے کہا تھا میں نے ہندوستان میں معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے، میں نے ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے۔ اور نیچے اس نے لکھا کہ میں بڑا حیران تھا کہ یہ بزرگ جو ہے یہ تھا تو مسلمانوں کا، لیکن وہاں ہندو بھی حاضری دیتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، اور 900 سال گزر گئے، لوگ اس بندے کو بھول ہی نہیں پائے۔ ہو بھائی لوگ تو اپنے باپ کی قبر 2 مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں، 900 سال گزر گئے، لوگ نہیں بھول پائے اس شخص کو۔ اور اس کے آگے اس نے جو جملہ لکھا ہے اس نے کہا پھر جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ لوگ اس کو نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ اس کی پہلی تعلیم یہ تھی کہ لوگوں کے پیٹ بھوکے نہ ہوں۔ اس دور کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ اس نے حل کیا تھا، اور وہ لنگر مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، انسانوں کے لیے تھا۔ اور پھر اگلی بات اس نے جو لکھی ہے وہ آج کل کے پیروں کو اچھی نہیں لگتی، وائس رائے نے جو لکھی، وہ کہتے ہیں یہ عجیب شخص تھا، جب کوئی مسلمان بادشاہ اس کو ملنے آتا تو اس کو یہ کوئی وظائف نہیں بتاتا تھا، بادشاہوں کو وظیفے نہیں بتاتا تھا کہ اے درود شریف دی تسبیح کڈنی ہے، اے استغفر اللہ دی تسبیح کڈنی ہے، نوافل انہیں پڑھنے نے۔ بادشاہوں سے کہتا تھا غریبوں کا خیال رکھو، عدل کرو، ظلم سے باز رہو، اور غریب جاتے تھے تو ان کو وظائف بتاتا تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ غریبوں کو بادشاہوں سے بے نیاز کر دیتا تھا اور بادشاہوں کو غریبوں کی خدمت میں لگا دیتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ میں یہاں بچے وہ آتے ہیں جمعہ پڑھنے، آپ کے شہر کے ہی، پچھلے مہینے آئے، کہنے لگے آپ اکثر یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ جھوٹ بول کے رزق نہیں کمانا، حرام ہو جاتا ہے۔ ہم جب اپنا سودا سلف لے کے سیالکوٹ دکانوں پہ جاتے ہیں تو اگر ہم سچ بولیں تو وہ سودا ہی نہیں خریدتے، اور یہاں تک بھی کہتے ہیں سودا واپس لے جاؤ، پھر ہمیں مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ معاشرتی مسئلہ ہے، معاشرہ ایسا ہو گیا ہے۔ پرسوں وہ تینوں آئے، بڑے خوش تھے۔ یہ مثالیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ایک جیسے ہو۔ عشاء کے وقت نماز یہاں پڑھی، کہنے لگے ہم سودا لے کے گئے تھے اور ہم نے کہا کہ یہ جو سودا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان تاجر کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز کا عیب نہ بتائے۔ آپ نے جب فروخت کرنی ہے تو اس کا عیب بتائیں۔ اور میں نے ان سے پچھلے مہینے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا بیٹا اب اگر سامان واپس لانا پڑے تو لے آنا، لیکن انہوں نے کہنا کہ ہم جھوٹ بول کے اب کاروبار نہیں کریں گے۔ پرسوں پھر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جا کے اپنی چیزوں کے عیب بتائے
تو انہوں نے جب بل بنایا، اچھی چیز کا ظاہر ہے، انہوں نے بل علیحدہ بنایا، پھر اس سے ناقص، اس سے ناقص، کہنے لگے آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا جی ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سے ہم نے اللہ رسول کا حکم سنا ہے کہ ہم نے حرام نہیں کمانا۔ کہنے لگے پیمنٹ ہو گئی، پیسے ہو گئے، جب ہم واپس آنے لگے تو اس دکاندار نے کہا بیٹھ جاؤ، آج میں تمہارے ناقص مال کے بھی اصلی پیسے دوں۔ جب آپ نے اس کی دی ہوئی طاقت کو اس کے راستے پہ استعمال کیا تو اس کی رحمت نے آگے بڑھ کے تھام لیا، رسوا نہیں ہونے دیا، تیرے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو یہ استقامت بھی وہی دیتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ تم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس کی راہ میں۔ مجھے یہ بات میں جو کرنے لگا تھا، میرے اپنے گاؤں میں بھائی عبد الرحمن بٹ صاحب کو پتہ ہے، کوئی بھی ہو، وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، ہر ایک کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہماری ضرورت حضرت صاحب کے گھر سے پوری ہوگی۔ یہ مراکز اس لیے ہوتے تھے۔ آج مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ جو قوم 11ویں شریف پہ تو بڑا فوکس کرتی ہے، میلاد کے جلوس پہ بڑا فوکس کرتی ہے، تو وہ سچائی کی قدر پہ کیوں فوکس نہیں کرتی؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم نے لوگوں کو 11ویں اور میلاد بتایا ہے اتنا ہم نے سچائی پہ فوکس ہی نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو دیانتداری بتائی ہی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں استقامت کے فائدے کیا ہوتے ہیں ہم نے لوگوں کو بتائے نہیں، ہم نے ان کو عرس منانے پہ لگا دیا ہے، 11ویں پہ لگا دیا ہے، امام حسین کی سبیل پہ سارا دن لوگ وقف کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے غریب ہمسائے پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں نے پچھلے جمعے یہ جو سخت بات بھی، چونکہ یہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، فقہائے احناف کا، کہ جس محلے میں کوئی غریب بھوکا مر رہا ہو وہاں مسجد کی آرائش پہ آپ پیسے خرچ نہیں کر سکتے، مسجد کی تزئین و آرائش نہیں کر سکتے، مکروہ ہے۔ اور اس کے لیے جو میں نے مثال دی تھی تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ حضرت عثمان غنی کے ہزاروں درہم کنواں خریدنے پہ لگتے ہیں، مسجد کی تزئین و آرائش پہ نہیں لگتے۔ پیاسوں کے پانی کی اہمیت ہے۔ ہم نے یہ ظلم کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ جو اقدار اللہ نے بتائی تھیں، اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، ان قدروں کو ہم نے حاکم نہیں بنایا۔ اور امام عالی مقام یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں، اسی لیے حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا گیا، مومن سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایمان کا پتہ تو لالچ کے وقت لگتا ہے، کوئی کنہ کوئی ایمان والا ہے۔ وَيُعْرَفُ بِالْمَعْمِلَاتِ لَا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ اتنا بڑھیا جملہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، مومن اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے، نماز روزے سے نہیں پہچانا جاتا۔ بلکہ جب نماز پڑھنے والا جھوٹ بولتا ہے تو وہ نماز کی توہین کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ جب روزہ دار ملاوٹ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نمازی ہوتے ہی ایسے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب تک یہ قدریں میری حاکم نہیں بنتی، تو میں تمام علماء سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا آپ نے امام حسین کے ماتم پہ اور جلوسوں پہ لوگوں کو کہا، اتنا سچائی پہ بھی کہا، اتنا دیانتداری پہ بھی کہا، رزق حلال کے لیے بھی کہا، اتنا حیا کے لیے بھی کہا، نہیں۔
ہم نے ان اقدار کی ترویج و اشاعت کے لیے کام نہیں کیا۔ خرچ تو ہو رہا ہے، بے تحاشا ہو رہا ہے۔ تو یہ ابدیت کا تھوڑا سا ایک پہلو یہ رہ گیا تھا کہ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس نے طاقت دی اور آگے سب کچھ میں نے کرنا ہے۔ نہیں، میں نے اس طاقت کو اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کے حکم کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جو ہی میں ارادہ کروں گا تو وہ آگے بڑھ کے تیری کھیتیاں بھی لہلہانی شروع کر دے گا، تجھے علم بھی عطا کرے گا، تجھے حکمت بھی عطا کرے گا، تیرے راستے کی ساری رکاوٹیں دور کر دے گا۔ والحامدون، وہ حمد کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ تائبون، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والعابدون، عبادت، عبدیت، یہ پچھلا اور یہ جمعہ ہم نے سیکھ لیا۔ حامدون، حمد کرنے والے ہوتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ یہاں بھی ہم نے حمد کا معنی شکر کر لیا۔ ہم کہتے ہیں کھانا کھایا اور کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عربی زبان کی وسعت بہت ہے۔ شکر ہوتا ہے نعمت کے بدلے میں، یہ فرق ہے حمد کا اور شکر کا۔ یہ دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، یہ کوئی یہ نہیں کہ اردو زبان کے لفظ ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم میں کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اللہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ لفظ شکر علیحدہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر اس کا معنی شکر ہی تھا تو پھر حمد کہنے کا کیا مطلب تھا؟ حمد اور لفظ ہے، شکر اور لفظ ہے۔ قرآن کریم نے دونوں الفاظ استعمال کیے۔ شکر آتا ہے نعمت کے مقابلے میں۔ نعمت کا شاید میں نے آپ کو کبھی معنی بتایا یہ نہیں۔ نعمت اسے کہتے ہیں جس کا فائدہ ہی فائدہ ہو، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ صرف اپنے محبوب کو نعمت کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو نعمت کہتا ہے، اس لیے کہ باقی نعمتیں تو ہو سکتا ہے کبھی فائدہ دیں کبھی نقصان۔ ہاں، تو شکر آپ کب کرتے ہیں؟ نعمت پہ۔ حمد کیا ہے؟ حامدون ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان مال، اصل بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی نا۔ پہلے تو فیصلہ کرتے ہیں کہ میری زندگی کی امارت تقوی اور پرہیزگاری پہ ہوگی، پھر اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ تائبون ہیں، عابدون ہیں، حامدون ہیں۔ اب نعمت ملی تو شکر، نعمت نہ ملی تو صبر۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کبھی خسارے میں نہیں رہتا، مومن کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اگر اس کو نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر نعمت چھن جائے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کو پا لیتا ہے۔ بھائی نعمت چھن جائے گی تو صبر کرتا ہے، شکر اور صبر دونوں ہی اس کو اللہ کے قریب، اس لیے مومن کبھی گھاٹے میں نہیں رہا۔ پھر یہ حمد کیا ہے؟ شکر اور صبر تو دونوں چیزیں قرآن کریم نے بیان کر۔ اب میرے پاس ساری نعمتیں ہیں تو میں پھر بھی کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ نماز میں کھڑے ہو کے یہی کہتا ہوں نا، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ذرا سادہ کر کے اس کو عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ فہم آپ کا کلیئر ہو جائے۔ اور اگر مجھے بخار ہوا ہو، میں انتہائی بیماری کی حالت میں ہوں، بیٹے کی کو پریشانی ہو،
کو مالی پریشانی ہو، بھوک ہو، تو کیا پھر میں الحمدللہ نہیں کہوں گا؟ شکر ہے نعمت کے لیے، حمد ہے ہر حالت میں۔ حمد کا تعلق ہر حالت کے ساتھ ہے۔ مولا یہ نہیں کہ نعمتیں ہوں گی تو الحمدللہ کہوں گا، نہیں، نعمتیں چھن جائیں گی تو پھر بھی نماز میں کھڑے ہو کے الحمدللہ کہوں گا۔ اس لیے فرمایا وہ جو جان بھی دے دیتے ہیں، مال بھی دے دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے حمد کا معنی شکر نہیں کرنا۔ اسی لیے تو کربلا والوں نے سب کچھ لٹا کے بھی رات کو الحمدللہ ہی کہا۔ اب کبھی الحمدللہ کہیں گے نا تو پھر کیا معرفت ہوگی اللہ ہے۔ وہ تو بڑا چھوٹا سا معنی آپ نے کر لیا جی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حامدون بھی ہیں، تائبون بھی ہیں، عابدون بھی ہیں اور حامدون بھی ہیں۔ آگے السائحون یہ روزہ داروں کے لیے ہے، راکعون الساجدون۔ تو اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔